تفسیر آیت نمبر 113 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. کہا یہود نے کہ نصارہ کسی دین پر نہیں، اور کہا نصارہ نے کہ یہود کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث بیان ہوئی ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور وہ یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وقت، ایک ڈیلیگیشن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. مدینہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ نصارہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. رافع بن حریملہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا نصارہ کو مخاطب کر کے کہ تم راہ راست پہ نہیں ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو. اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ اور انجیل اور ان تمام چیزوں کا انکار کیا، تو کہا تمہارا کوئی دین نہیں. یہ سن کر نجرانی وفد جو تھا وہ غصے میں آیا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یہود تم سیدھے راستے پہ نہیں ہو، اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہود کا کہنا یہ کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، اور نصارہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہود کا کوئی دین نہیں. اور یہود کا جو یہ کہنا ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، تو یہ بات جانی پہچانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، گویا یہود کی طرف بھیجا تھا. اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات میں سے آئی، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی. لیکن اس کے باوجود یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کو نہ مانا. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی دین پر نہیں. اب دونوں نے خود کو صحیح کہا اور دوسرے کو غلط قرار دیا. اور اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہود کے مقابلے میں نصارہ کی بات درست تھی. کیسے؟ کیونکہ یہود نے انکار کیا تھا، کیونکہ اس وقت کی ملت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تھا تو وہ اسلام ہی، لیکن اس وقت کی ملت عیسیٰ تھی، اور ملت عیسیٰ حق پر تھی. تو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درست تھے، اور آپ کا انکار کرنے والے غلط تھے. تو ان دو کی بات میں درست بات نصارہ کی تھی. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، اور کتاب میں پیغمبروں کی تصدیق کی گئی ہے، اور کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. اب ہوتا یہ کہ کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، جب علم آتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، نہیں جانتے، جب پتہ چلا تو مان لیا. لیکن وہ لوگ جو جانتے ہیں اور پھر جب ان کو کسی بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتے تو ان کا انکار کبھی اقرار میں نہیں بدلتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے، گروہ بن گئے، اور ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پر ثابت کیا اور اپنے آپ کو درست کہنے کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان کی کتاب کو مانتے تھے، اور چینی ساتھ ساتھ ہوتی رہی. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے آج بھی ایک شخص ہوتا ہے جو بیچارہ لا علم ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، وہ اس کو جو سمجھ آتی وہ کر لیتا ہے. اس کا غلط کرنا بھی غلط ہے، اس کو درست نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک جاہل شخص جو ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ بھی غلطی ہی ہے،
لیکن ایک شخص جب پڑھ لکھ کے غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اسی لیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو ذرا ان کو، یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یعنی ان پڑھ غلط کام کریں تو وہ بھی برا ہے، کیونکہ غلطی کو درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ غلطی کریں تو زیادہ بڑی غلطی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ان کی غلطی کی شدت کو اور محسوس کرا رہے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، پڑھ لکھ کے انکار کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے. پھر فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسی ہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہ تھا، جن کے پاس کتاب نہ تھی، کیونکہ کتاب سورس ہے علم کا. مثل قولہم، انہی کی طرح کی باتیں. گویا عالم جاہل سب برابر، جاننے والوں کا بھی طریقہ یہی رہا اور نہ جاننے والوں کا طریقہ بھی یہی ہے. وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے کہ ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا رہا اور باقی سب کو غلط. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ایسے جھگڑے تو ہوتے رہیں گے. ان جھگڑوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ قیامت ہی کے دن ہوگا، اور وہ فیصلہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کرے گا. کس میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے. وہ واضح کر کے کھول کے بتا دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا، کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا. سورۃ سبا 26 میں آتا ہے قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن. ثم یفتح بیننا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. بالحق، حق کے ساتھ. وہو الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، یعنی اس کا فیصلہ درست ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی باہم جھگڑے اور عداوتیں رہی ہیں، یہ بھی باہم ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں. لیکن خاص طور پر یہ عداوت کب تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی باہمی عداوت زیادہ تر کس میں بدل گئی؟ دوستی میں بدل گئی. اور وہ ولایت یعنی عداوت ولایت میں بدلی، لیکن کس کاز پر، کس چیز میں اکٹھے ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت میں. اپنے مفادات کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کے مفادات مشترک ہو جاتے ہیں. ویسے بھی سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا. آیت 73 ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. کیا معنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ان کی آپس میں دوستی تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں سے نہیں. اسی طرح سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی آپس میں تو دوستی ہے اب، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لہذا مسلمانوں کو پھر کسے دوست بنانا چاہیے؟ ان کا دوست کون ہو؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اس کے بعد انسانوں میں سے آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، کیونکہ وہ تنہا ہیں، باقی سب ایک ہیں ان کی مخالفت میں، اور وہ کیا ہیں؟ اکیلے ہیں. لہذا انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے. والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض. سورۃ التوبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. لیکن آج عملاً حال کیا ہے؟ پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے مخالف بھی ان کے دوست نہیں اور جو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. کئی چند لوگ اکٹھے ہو کے کام کرنے لگے، اکٹھے نہیں رہ سکتے. چاہے وہ مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اسلامک سینٹر ہو، کہیں ہو. آج مسلمانوں کا حال یہ کہ دو لوگ اکٹھے نہیں چل پاتے. مسجدوں کے اندر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت اور ضد
اور حسد، کیا یہ اللہ کی رحمت سے دوری نہیں؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین کی روح کا علم نہیں. دین کا علم تو بہت ہو گیا لیکن دین کی روح نہیں، اسپرٹ نہیں، مقصد نہیں، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، اور ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے. یہ ایک عام رویہ ہے، بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالنا، وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہے، اس کا قصور ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف قرار دینا. تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے اگر دو لوگوں میں انبن ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. صرف دوسرے کا نہیں، میرا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف کم ہی لوگوں کی نظر جاتی ہے. اور یہاں یہ جو بات کی گئی نا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قول، ایسی باتیں تو لا علم لوگ کرتے ہیں. پڑھ لکھ کر ایسے کام کرنا دراصل پڑھا لکھا ہونے کو بدنام کرنا ہے. اور اگر دین والے آپس میں لڑائیاں کریں تو یہ دین کو بدنام کرنا ہے. ایسا شخص دین کا عالم نہیں کہلا سکتا جو دین کا علم رکھ کے قرآن پڑھ کے پھر وہ نفرت کرے اور نفرت سکھائے. دین انسانوں کے درمیان آپس کی محبت پیدا کرتا ہے، اور حقیقی دین وہ ہوتا ہے کہ جس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دلوں کا پھٹے ہوئے ہونا تو عذاب کی قسم ہے، اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی. اور اس معاملے میں صرف یہ ایٹیٹیوڈ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایک اس کو بلیم کر رہا ہے، وہ کس کو بلیم کر رہا ہے، اور باقی لوگ بھی دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. گویا ہر جگہ حال یہی ہے کہ انسانوں کی عام ویکنس، ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط. اس بات کو یہاں کھولا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ویکنس چھپی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو خوب ڈیفینڈ کرتا ہے، چاہے غلطی پر بھی ہو تب بھی کیا کرتا ہے، نہیں میں ٹھیک ہوں اور غلطی تو تمہاری ہے، غلطی تو اس کی ہے. تو کبھی یہ کہنا کہ آئی واز رانگ، میں غلطی پر ہوں، میری غلطی ہو سکتی، یہ انسان کی عظمت کی علامت ہے، انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے. اور توبہ نام ہی اپنی غلطی کے اعتراف کا ہے، اپنی کوتاہی کو مان جانے کا نام توبہ ہے. جو اپنی غلطی نہ مانے اس کی توبہ توبہ ہی نہیں ہے. انسان کے گناہوں کی معافی بھی جب ہوگی جب وہ مانے کہ میں گناہگار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میری غلطی ہے. اور اس حد سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ خاص طور پر دینی اختلافات کا فیصلہ اور دین کے نام پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دنیا میں ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس معاملے میں لوگ بہت شدید ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا، گروہ بندیوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے، بالکل اپنے دماغ کو بند کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے عمومی طور پر جو ریلیجس طبقہ ہوتا ہے وہ نیرو مائنڈیڈ ہوتا ہے، اوپن مائنڈ نہیں ہوتا، سنتے نہیں کسی کی بات، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں بس جو ہمارے پاس ہے اس کو نہ چھیڑنا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، بھئی سنو تو صحیح، جانو تو صحیح. اسی طرح آپ نے دیکھو کہ جو لوگ فقہی اختلافات کرتے رہتے، نماز کے طریقے پہ اختلاف کرتے ہیں، تو اس میں اتنی بحثیں اور بعض اوقات مسجدوں میں فساد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور حسد، اور ساری انرجی جو ہے پھر وہ اس پہ لگ جاتی. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہو کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ، وہم یتلون الکتاب، یہ اخلاق ہے ان کا، یہ قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے اس پڑھنے پڑھانے کی کیا کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے. جیسے ایک بہت پیاری چیز ہوتی ہے نا، تو انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو بھی اس کو نہیں کرے. کوئی کبھی آپ نے کوئی نازک سی چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تو آپ کس طرح چلتے ہیں، سنبھل کے، کہ اس کو نہ کوئی چھیڑے، اس کو نہیں ہلانا. جب دیکھیں نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا، ماں کس طرح حفاظت کرتی، ہر چیز سے بچا کر، اس کو نہیں ہاتھ لگے، اس کو نہیں، اس کے اوپر نہ کوئی آ جائے، اس کو ٹھنڈ نہ لگے، اس کو سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے محبت ہوتی ہے اس چیز سے، تو اس پہ وہ آنچ نہیں آنے دیتی، ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتی. تو اگر ہمیں واقعی کتاب سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اس پہ آنچ نہیں آنے دینی چاہیے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے، یہ قرآن پڑھتے ہیں. اور ایک اور بات یہ پتہ چلے یہاں سے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق قرآن ہی کرتا ہے. کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یعنی صحیح اور غلط کا معیار ہماری خواہشات پر نہیں، ہماری عقل پر نہیں، کس پر ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے. تو اختلافات کا حل قرآن پاک میں کیا بتایا گیا کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو تو جھگڑوں میں کیا کرو، اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. یہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو، پھر اس کی تعویلیں نہ کرو. کیونکہ اس گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. کئی قصے کہانیاں سنیں گے. مسجد میں
ایک گروہ نے پہلے قبضہ کیا اور پھر وہ وہاں سے اٹھا کے دوسرے کو باہر پھینکوایا، پھر اس سے دوسرا. ہر جگہ کوئی نہ کوئی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور بس ایک ٹگ آف وار ہے کہ پاور کی اور جاہ کی اور ان چیزوں کی ہرس ہے کہ ہم لیڈر بنے اور ہم بڑے بن جائیں. اور کل میں امام ابو داؤد کے حالات پڑھ رہی تھی، ان کا ایک قول تھا کہ حب جاہ جو ہے یہ خفی شہوات میں سے ہے. کیا مطلب ہے؟ حب الرئاسہ اور حب الجاہ، اتھارٹی اور پاور کی خواہش کہ میں لیڈر بنوں، میرا نام بڑا ہو، میری اتھارٹی، میرا کنٹرول ہو، میرا حکم ہو. یہ اسی فساد کی جڑ ہوتی ہے نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس کو یہ بہت پسند ہوتا ہے کہ بس میری حکومت. آپ دیکھیں جتنے بھی جھگڑے ہیں گھروں میں، جھگڑے آپ دیکھیں ساس بہو کا جھگڑا کیا وجہ ہوتی، دونوں میں کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ میری حکومت، میرا حکم چلے، میری مرضی چلے. مسجدوں میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، ہر جگہ فساد اسی بنیاد کی. اور یہ بعض اوقات انسان منہ سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اندر چھپی ہوتی ہے اور انڈائریکٹلی انسان اس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے. جب آپ کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، ماننے کے نہیں ہوتے، اپنی منوانا چاہتے ہیں، تو یہ کس بات کا سائن ہے، کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ آپ خود بڑا بننا چاہتے ہیں، صرف اپنی منوانا چاہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب دین کے کام میں اور دین کے نام پہ یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو مسجدیں اور مدرسے ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کو اللہ نے ازلم کا، سب سے بڑا ظالم، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. گویا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، مساجد اللہ سے. ایذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی بربادی کی بھاگ دوڑ کرے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دور سے ہی کچھ نہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سورۃ الفیل کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ کہانی. اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا مکہ؟ کعبہ کو گرانے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل. ان کی چال کیا تھی؟ ان کی خفیہ چال کے خفیہ کے اعلانی آئی کہ آ کے کعبہ کو گرائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں، یہاں نہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کے برعکس ان کے کنیسہ میں جائیں. تو بھی ایک مذہبی عداوت تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور یہ کس نے روکا تھا؟ قریش نے. اصحاب الفیل کا لیڈر کون تھا؟ ابرہہ. یہاں اب کون ہے روکنے والے؟ خود قریش. اس وقت قریش کے خلاف انویژن تھی، اب خود قریش روک رہے ہیں. کس کو داخل ہونے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں. جیسے ٹیٹس نے بیت المقدس میں داخل ہو کے خرابیاں کی تھی، اسی طرح اور بھی وقتاً وہاں آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی. اور آج دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی. لیکن جو بھی کوئی اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں فساد کرے، اسے ویران کرے، اسے اجاڑے اور اسے اس کے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے. آپ سب کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ مسجد نبی میں ایک دفعہ ایک بدو آ گیا تھا اور اس نے آ کے کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے تو آپ نے روک دو، جو کر رہا کرنے دے. جو کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ. یہ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. والصلاۃ، اور نماز کے لیے. اور نماز بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ کا ذکر. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم. اور وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت کے لیے. یہ ہے مسجد کا ہول سول مقصد. اور جو اس مقصد میں خلل ڈالے کہ لوگ وہاں نہ ذکر کر سکیں بیٹھ کے، اور ذکر کی ایک قسم تسبیح وغیرہ ہے اور دوسری قسم کیا؟ پڑھنا پڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے. اور تعلیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ یا تسبیح کروں گا، ذکر کروں گا، یا پھر
پڑھوں پڑھاؤں گا اور دین کی کوئی چیز، یا پھر نماز، یا پھر اور کیا، قرآن کی تلاوت، اور اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. اور جو کوئی اس کام کے لیے آنا چاہیے اسے آنے دینا چاہیے، دروازے اس کے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر ضرورتاً کبھی مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. مثلاً کب بند کرنا پڑتا ہے؟ صفائی کے وقت، یا پینٹ وغیرہ کے لیے، یا کوئی رینوویشن ہو رہی ہو اس وقت وہ اس ایریے کو کارڈن کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح کبھی رات کے وقت کہ کوئی بھی نہیں آتا اور اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگ آ کے چیزیں چوری کر کے چلے جائیں گے تو اس کو لاک کرنا پڑے، وہ اس میں نہیں آتا. یہاں جس روکنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا، اور خرابی اور اجاڑ کے لیے مسجد کو برباد کرنا اصل ظلم ہے. اور بربادی بھی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے حصی اور ایک ہے مانوی. حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فزیکل سینس میں کہ وہاں پر کوڑا پھینک دیا جائے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بچوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ ان کے نیپیز اور ان کے جو ڈائپرز ہیں وہ ان کو ادھر ادھر چھوڑ دیا جائے، یا ٹشو چھوڑ کے آ جائیں، یا کئی لوگ اعتکاف کرتے اور کھانا کھاتے تو وہ اس کی کھانا پھینک دیا جائے، یا ویسے اگر صفائی کے لیے کوئی بھی اس کی کیئر نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے. یہ سب حصی خرابی، حصی فساد ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی ظاہری جو حالت ہے اس میں بگاڑ کا سبب بنے تو وہ بھی خراب میں آتا ہے. اور دوسرا کیا؟ مانوی. مانوی فساد کیا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، یا کوئی آئے تو اس کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے کہ وہ دوبارہ نہ آئے، یا اس کو ایسا ٹانٹ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا اوروں کی بہت باتیں ہوں. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز تو بالکل چھوٹی سی پڑھاتے ہیں اور باقی دنیا بھر کی پالیٹکس اس میں چلتی ہے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں. نماز چھوٹی، خطبہ بہت لمبا، اور خطبے میں بھی اللہ رسول کا ذکر کم اور دنیا کی سیاست زیادہ، یہ لوگوں کے منفی جذبات کو بھڑکانا. اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ خطبے میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں عین نماز کے وقت کہ ہم نہیں یہ باتیں سننا چاہتے. تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح منع کیا گیا، شاپنگ سے منع کیا گیا، مسجد کے اندر خرید و فروخت اس سے منع کیا گیا. ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر جو ہے وہ متاثر ہو اس سے بھی منع کیا گیا. کیونکہ ایک شخص نے اعلان کیا مسجد میں اس کی کوئی چیز گمی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ چیز نہ لوٹائے، تمہیں ملے ہی نہ. یعنی مسجد کو کھیل نہیں بنا لیں یا مسجد کا جو ممبر کا جو اسپیکر ہے اسے ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ذکر یا ذکر سے متعلق جو کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس چیز کے لیے استعمال ہو. اسی طرح لڑائی جھگڑا، آپس کی پالیٹکس، پھر مذہبی تعصب، گروہ بندی، فرقہ واریت، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا یا کسی کے اوپر لان تان کرنا، یہ تمام چیزیں مانوی طور پر فساد اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس چیز سے روکا گیا، اس چیز سے منع کیا گیا. مساجد کو جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان کو اپنے ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے یا شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. انہیں اللہ کے ذکر ہی کے لیے خاص رہنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جگہ رکھ کے اور خود باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کو جگہ نہیں اندر ملتی، ہوتا نا ایسے. یہ بھی منع ہے، یہ حرمت میں آتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کے ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر گیا تو وہ تو اپنی جگہ روک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آ کے تو ایک پوری آدھی لائن جو ہے اس میں چیزیں رکھ کے تو خود جا کے تو کچھ کھیل کود شروع کر دیں، اور جو پہلے آئے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا چاہے ان کو اگلی صف میں جگہ ہی نہ ملے. ایسا کرنا منع ہے، یہ بھی ذکر سے روکنا ہے. ہاں اگر کوئی مسجد کے اندر جگہ رکھ کے آگے پیچھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی جگہ روک کے خود باہر نکل جائے اور اپنے دنیا کے کام کاج کر کے پھر سب سے آخر میں اور لوگوں کی گردنیں پلانگتا وہاں جا بیٹھے آگے. یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ ظلم کے کام ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے. ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کے درپے ہو. اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے جائز، کیا، ان یدخلوها، کہ وہ اس میں داخل ہوں.
الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف دل میں ہو کہ میں اندر جا رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ وہ قبول ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عبادت کروں اور میری عبادت ریاکاری میں آ جائے. کیونکہ مسجد میں اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھا رہے تو اس کے دل میں شیطان کیا ڈالنے لگتا ہے، تم تو بڑے نیک ہو، دیکھا سارے چلے گئے اور تم یہاں اکیلے بیٹھے عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، دیکھا آج تو کسی نے سنتیں پڑھی نہیں، صرف تم ہی ہو جو سنتیں پڑھ رہے ہو اور نفل بھی پڑھ رہے ہو. تو اگر کوئی اس کو ایسا کرتے دیکھ لے تو خوش ہونے لگے. نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں عبادت ضائع نہ ہو جائے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ڈس گریس ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو گویا مسجدوں کو نقصان دینے والوں کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. سورۃ انفال میں آتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. تو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اصل چیز ہے نتیجہ، کہ ہمارے کس کام سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. مسجد آباد ہو رہی ہے یا ویران ہو رہی ہے، مسجد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں پورا کر رہی. کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے آپ متولی ہوں یا وہاں جانے والے ہوں، تو وہ صرف کسی امام یا کسی خاص شخص کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، پوری کمیونٹی مسجد کو یا آباد کرتی ہے یا ویران کرتی. آباد کرتی ہے جا کر اس کا خیال رکھ کے اس میں اصل مقصد پورا کر کے، یا ویران کرتی ہے کہ وہاں جا کے کوئی صدارت یا کرسی یا کوئی عہدہ لینے کے لیے یا کوئی خاص مقاصد پورا کرنے کے، نام شہرت کمانے کے لیے. تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو اس آیت سے انڈائریکٹلی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی ظالم ہوتا ہے اور کوئی اظلم ہوتا ہے. نیک کام کرنے کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کا فضیلت والا ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کو درجہ ملتا ہے، خواہ گناہ کا کام یا کوئی نیکی کا کام. اس میں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسجد کے جو آداب ہیں ان کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے. آداب زندگی ایک کتاب ہے، یہاں بھی شاید اویلیبل ہو، گھر میں اگر رکھی ہو کہیں لے کے پہلے کی تو اسے جا کے کھولیں، مسجد کے آداب پر چیپٹر کو پڑھیں. منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس میں بھی ہوگا، یا کسی اور کتاب سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، کیونکہ یہاں خاص طور پر خواتین کو بھی مسجد جانے کی ضرورت رہتی ہے. کہیں جانے سے پہلے اس کے ادب آداب اور مینرز پتہ ہونے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور نیکی کمانے کی بجائے الٹا گناہ کما کے وہاں سے نکلے. اور کئی لوگ تو مسجد کو ایک پکنک کی جگہ بنا لیتے، وہاں بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کچھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی درست نہیں. تو مسجد کی جو سینکٹیٹی اور اس کا جو تحفظ اور ادب، احترام، اس کی محبت اور اس جگہ کی جو ویلیو ہے، وہ سب ایمان والوں کے دل میں اجاگر ہونی چاہیے. اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کیا کھا کے جاؤ، کیا نہ کھاؤ، وہاں کیسے بیٹھو، کیا کرو، ان سب چیز کی تفصیل جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. جب مسجدوں کی بات ہوئی تو لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دین صرف مسجد کے اندر ہے یا کسی ایک خاص ڈائریکشن میں، کسی ایک خاص جگہ پر، اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. تو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ٹھیک ہے، عبادت کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں، جو کچھ بھی ہے مشرق اور مغرب کے بیچ میں سب اللہ کا. وَلِلَّهِ، للہ جانی خبر ہے، اور خبر پہلے لائی گئی ہے تاکید کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کا نہیں ہے. وہی اصل مالک ہے. کس کا؟ مشرق اور مغرب کا، ایک کنارے کا اور دوسرے کا. جب کوئی کسی چیز کے کناروں کا مالک ہو گیا تو آٹومیٹیکلی جو اس کے بیچ میں آتا ہے وہ سب اس کا ہو گیا. اور کسی بھی چیز کا دو اینڈز ہوتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں بھی تم منہ موڑو گے، جدھر بھی توجہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی ہے اللہ کی ذات، وہی اللہ کو پاؤ گے. جہاں جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے. مشرق میں جاؤ، کسی ویسٹرن کنٹری میں جاؤ یا کسی ایسٹرن کنٹری میں جاؤ، دنیا کے ایک کونے میں ٹریول کرو یا دوسرے میں کرو، ہر جگہ خدا کی ذات موجود ہے. ایسٹ اینڈ پہ رہو، ویسٹ اینڈ پہ رہو، جہاں بھی ہو، مسجد وہاں ہے یا نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شروع میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، کیونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ہم آہنگی کے لیے ابتدا میں انہی کے قبلے کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد
آپ کا قبلہ بدل دیا گیا. اس پر یہود جو تھے وہ ناراض ہو گئے اور آپ کی نبوت پہ شک کرنے لگے. مانتے تو خیر پہلے بھی نہیں تھے لیکن معاملات اور خراب ہوئے. تو اس پر کیا کہا گیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ساری جہتیں، یعنی پہلا ترجمہ میں نے وجہ کا کیا کیا؟ اللہ کی ذات. اور دوسرا کیا کیا؟ ڈائریکشن، کہ اللہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ملتا کہ تم بس مشرق کی طرف منہ کرو گے تو وہیں اللہ ہے اور عبادت کے لیے بس ادھر ہی رخ کرو، اور دوسری طرف کرو گے قبلہ تبدیل ہو جائے گا تو وہاں پر اللہ کی ذات تمہیں نہیں ملے گی. اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ حکم دے، بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو ادھر کر لو، اور حکم دے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو تو ادھر منہ کر لو. اصل بات یہ ہے اللہ کا حکم ماننا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. وسعت والا ہے کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ اپنے علم میں، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ساری صفات میں. اس کی صفات بہت وسیع ہیں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، سمع میں، بصر میں. اللہ کی جتنے بھی وہ 99 نیمز ہیں جو نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، صرف 99 ہی نہیں ہے. تو ان ساری صفات میں اللہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا. مثلا رحم کی صفت پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت آپ کو وضاحت کی تھی. رحمان جو بہت ہی بڑی ہے اس کی رحمت. تو اسی طرح صرف رحم کی صفت ہی نہیں بڑی، اس کی جتنی صفات ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ واسع ہیں. اور علیم، اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے. کتنا؟ مخلوق کے مقابلے میں کتنا اپوزٹ سوچئے. آیت الکرسی آتی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے. دوسری بات یہ کہ انسان اگر اپنی کوشش کر کے قبلے کا تعین کر لیتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کے پاس کمپس بھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ادھر قبلہ یا ادھر ہے. کبھی مال میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے، یا کہیں کسی پکنک میں کسی پارک میں گئے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ سورج کے اندازے سے پڑھنے، اور سورج میں بادل آ گئے. اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا سورج ادھر سے نکلا تھا ادھر. اب آپ اپنے اندازے کے مطابق پوری کوشش کر کے، جو آس پاس لوگ ہیں پوچھ کے، ایک تعین میں نماز شروع کرتے ہیں، تو بھلے آپ غلط ڈائریکشن پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ہو جاتی. کوشش شرط ہے، لیکن فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قبلے کا دھیان ہی نہ کریں اور جدھر مرضی، اور آپ یہ آیت صرف اتنی پکڑ لیں جدھر بھی منہ کرو اللہ ہے، لہٰذا آج میرے گھر کی سیٹنگ جو ہے میں یوں بدلنے لگی ہوں تو ادھر رخ کرنا مشکل ہے تو ادھر بھی ہو جائے گی نماز. نہیں، ایسے نہیں ہے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ کا علم بہت وسیع، ہر چیز جانتا ہے. دیکھیے ہمارا علم کیا ہے؟ بس ظاہری چیزوں کا، معمولی. لیکن اللہ، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین، نگاہ کی خیانت جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو دل چھپائے وہ بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیال اٹھتے ان کو بھی ہم جانتے ہیں. کسی اور کا علم ایسا ہے کہ وہ کسی کے دل میں اٹھنے والے خیال کو جانے؟ نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ہے اس کے علم کی وسعت. ان عظیم صفات کے باوجود لوگوں کا حال دیکھیں، ان کا ظلم دیکھیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد بنا لی. اب یہ کون ہے کہنے والے؟ اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے. اور یہ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. اور یہ سب باتیں جھوٹ ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے. وہ جو مالک ہے آسمان و زمین کا، وہ اپنے مملوک کو بیٹا کیسے بنائے گا یا بچہ کیسے بنائے گا؟ ایک ہوتا مالک، اونر، اور ایک ہوتا مملوک، یعنی جس چیز کا وہ مالک ہے. مثلا آپ اس ڈبے کی مالک ہے مثلا، اور آپ کا یہ میرا بیٹا ہے. انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی اولاد تھوڑی بن جاتی. حماقت کی بات ہے نا کہ آپ اپنے گھر کی مالک ہے. مثلا گھر آپ نے خریدا، آپ گھر کی مالک ہو، اب آپ کے گھر میرا بیٹا. اللہ نے ہر چیز پیدا کی، وہ مالک ہے، اور ہر چیز کیا ہے اس کی؟ مملوک. تو مملوک بیٹا کیسے بن گئی؟ مملوک بیٹا نہیں ہوتا، مملوک مملوک ہوتا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. ہر چیز کا وہ مالک ہے.
کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرمانبردار بندے ہیں. فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، مسیح اور عزیر اس کے آگے جھکے ہوئے اس کے فرمانبردار بندے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی اس کو کہتے، کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے، وشتمنی، اور اس نے مجھے گالی دی. انسان نے، آدم کے بچے نے مجھے گالی دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو زیبا نہ تھا، اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا. فاما تکذیبہ ایایا، جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے، فقولہ، تو اس کا کہنا ہے، لن یعیدنی کما بدأنی، کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا. یہ ہے جھٹلانا. ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ، حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کچھ زیادہ مشکل نہیں، آسان ہے. واما شتمہ ایایا، اور اس کا گالی دینا کیا ہے، فقولہ اتخذ اللہ ولدہ، یہ قول، یہ جو قول ہے نا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، یہ گالی ہے، سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے. یہ انسان ہے جو خوش ہوتے ہیں کہ چلو فلاں کا بیٹا اس کو مبارک دے کر آؤ. اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ اس کو اپنے حق میں گالی سمجھتے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، حالانکہ میں کیا ہوں، احد، الصمد، بے نیاز، میں نے نہ کسی کو جنم دیا نہ میں کسی سے جنم دیا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی شریک بھی نہیں. تو پھر سبق اس سے کیا نکلتا ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے آسمان اور زمین کا، جب کوئی چیز پہلے تھی ہی نہیں، کوئی نمونہ نہیں تھا. اچھا آپ دیکھیے دنیا میں انسان جو کچھ بناتے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ اور پینٹرز اور معلوم نہیں جو بڑا نام کماتے ہیں اور بہت شہرت پاتے ہیں، وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ آئیڈیاز کہاں سے لیتے ہیں. کبھی آپ کسی شاعر سے پوچھے، کسی رائٹر سے پوچھے، کسی آرٹسٹ سے پوچھے کہ ان کا جو بہت کریٹو، جس کو نام دیا سو کالڈ کریٹو کام، وہ اس کا آئیڈیا کہاں سے انہوں نے لیا، کیا کہتے ہیں، نیچر سے، گڈ نیچر سے. سب نقلیں مارتے ہیں، سب چراتے ہیں وہاں سے، اور پھر خود کو کریٹو کہتے ہیں، انوینٹر کہتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا. حالانکہ بدیع کون ہے، جو نمونے کے بغیر، کسی سے آئیڈیا لیے بغیر کوئی چیز بنائے، صرف اس کا اپنا، کچھ تھا ہی نہیں اس سے پہلے، تو وہ کہاں سے آئیڈیا لیتا. اس نے کسی سے کچھ نہیں دیکھا، نہ کسی سے جانا نہ سیکھا، خود بنایا آسمانوں اور زمین کو. تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ کیوں کہا، اس لیے کہ انسانوں کو اپنے کاموں میں مدد کے لیے بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی ہمارا سنبھالنے والا ہو، کام میں کوئی ہیلپر ہو. اور خاص طور پر جس زمانے میں مین پاور ان کو بہت چاہیے تھی، اب تو مشینوں نے جگہ لے لی ہے نا، تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. یہاں پر خاص طور پر لائف سٹائل کس طرح کہ آپ کو ہر کام مشینیں کر دیتی، لہٰذا آپ کسی سے مدد لینا پسند نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ اور اپنی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کام کے لیے انسانوں کی ضرورت، تبھی لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے. اب کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں کسی، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے، اس کو نہیں ضرورت کسی بیٹے بیٹی کی، کوئی ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کو تو اپنا کام کرانے کے لیے کیا چاہیے، تو کن کہنے کی ضرورت ہے اور کام ہو جاتا ہے. وہ کیوں کسی کو بیٹا کہے. دلیل کیا دیتے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا لہٰذا ان کے باپ نعوذ باللہ اللہ ہے. نہیں، جو ساری کائنات وہ بنا سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا نہیں کر سکتا. اگر آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا کیا مشکل ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا، کن سے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. سمجھ آ رہی، مشکل تو نہیں بات ہے. تو بات یہ کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے. ایک اور آیت میں آتے سورۃ غافر 57 کی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس.
آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے. جس نے وہ بنا لیا وہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ سب کچھ بنا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور اللہ کن سے کوئی بھی کام کرا سکتا. آپ کو معلوم ہے نا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ لکھو. قلم نے پوچھا یا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے. فیوچر کی ساری ہسٹری لکھ دو. ہسٹری تو پاسٹ کی ہوتی ہے نا، لیکن قلم کو کہا سارا فیوچر لکھ دو. فکتب، لکھ دیا سارا کچھ. اللہ نے کون کہا ہمیں کسی سے کچھ لکھوانا ہو، جن لوگوں کو خود لکھنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں نا لکھ دو ذرا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے کرتے ہیں لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم نہیں، اچھا پھر لکھیں گے، ابھی موڈ نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی معلوم نہیں کیا اور کیا. لیکن قلم نے اللہ کے آگے کوئی مجبوری ظاہر نہیں کی، نہ کسی موڈ کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اکتب، اور وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس نے سب کچھ لیا، لکھ کے دم لیا، اینڈ تک سب کچھ لکھ دیا. کیا اللہ ہمارا محتاج ہے ہم اس کے لیے کچھ لکھے؟ ہے نہیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہو جاتا ہے وہ، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. اس دور میں کون لا علم لوگ تھے؟ امی، اہل مکہ. اہل مکہ نے ایک مطالبہ کیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. کلم یکلم تکلیم او تاتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پاس وہی بھیجتا ہے، آپ کے پاس نشانی آتی، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں کر رہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی بات. ان سے پہلے مثلاً بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ بالکل لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، سورۃ البقرہ 55. یعنی پچھلی اقوام نے بھی یہی باتیں کی، ایسی ہی بات کی. بات یہ ہے کہ وہ کیوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کرے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ آپ کی نبوت کی تصدیق چاہتے تھے. کس سے کنفرم کرنا چاہتے تھے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم خود بات کر کے پوچھیں گے کہ واقعی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایسا ہوتا نا کہ جب کوئی آ کے آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یقین ہے، میں ذرا خود کنفرم کروں گی. انسانوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن انسانوں سے کنفرم کرنا، تصدیق کرنا کرے بھلا، لیکن کسی کا یہ کہنا انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے آپ ہیں کون جو اللہ آپ سے بات کرے. یا پھر یہ ہے کہ رسول کے پاس کیوں معجزے آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس خود آئیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت زبردست تفصیل سورت بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی بات بیان کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہا انہوں نے کہ ہم نہیں تیری بات مانیں گے. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ نہ جاری کر دے، کیونکہ مکہ میں مشکل تھا، ممکن نہیں تھا. یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں رواں ہوں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح اور روح ہمارے سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے. اور تیرے چڑھنے کو بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لے جسے ہم خود پڑھیں. حالانکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہ سب باتیں اپنے تک رکھو، میرا کام صرف میسج کنوے کرنا ہے. تو یہ سے ایروگنس کی علامت ہے، یہ کر دو وہ کر دو، پھر یہ بھی نہیں مانیں گے، وہ اپنی کی بات کو جھٹلانا. اور یہ سب فضول کی بحثیں ہر دور کے عوام اپنے پیغمبر سے کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اچھا بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو اللہ کی کوئی بات بتاتے تو وہ آپ سے مطالبے شروع کرتے، پروو دس پروو دیٹ پروو دیٹ. جب تک یہ سارا پروو نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. جو پروو کر لے تو پھر کوئی اور بات لے آتے ہیں، چونکہ ماننا تو ہے نہیں انہیں. تو اسی چیز کی طرف یہاں ذکر ہے. وقال الذین لا یعلمون، ہے خود لا علم لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی، اور یہ جاہلوں کا ہی کام ہوتا ہے ایسا کرنا.
لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اسی طرح ہر دور کے لوگوں کا ایک ہی ری ایکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ماڈرن ورلڈ میں ہو یا کوئی پرانی دنیا میں. ہر دور میں ایک ہی بات. کیا وجہ؟ ایک جیسی باتیں کون کرتے ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے اعمال میں مشابہت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باتوں میں اور اعمال میں ریزمبلنس کب ہوتی ہے مختلف لوگوں کے؟ دو لوگ ایک جیسی باتیں کب کرتے ہیں؟ دو لوگ ایک جیسے کام کب کرتے ہیں؟ جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں. دے تھنک الائک. تو پھر وہ بولتے بھی ایک، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم. تو اصل چیز ہے دلوں کا ایک ہونا. اب یہ جو مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی بات ہے نا، یہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل نہ ملتے جلتے ہوں. تو جو دین کی صحیح تعلیم ہوتی ہے نا، وہ دلوں کو جوڑتی ہے اور دلوں کے اندر ریزمبلنس ہوتی ہے. پھر باتیں بھی ایک جیسی ہونے لگتی ہیں اور کام بھی ایک جیسے ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کہیں دور بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ فلاں کو جانتے ہیں، وہ خود ہی کنیکشن جوڑ لیتے ہیں. تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ہم نے خوب بیان کری کھول کھول کے آیات، لیکن کن کے لیے یہ آیات فائدہ مند ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کر لیں، جو شک سے خالی ہوں. ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. قرآن پاک میں آتا سورۃ یونس 101 وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. نہ ماننے والوں کے لیے آیات اور ڈراوے کسی کام نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے، کچھ ماننے والے ہوتے اور کچھ نہیں ماننے والے ہوتے. آیات اس کو فائدہ دیتی ہیں جو یقین کرے. جن کا یقین نہیں ہوتا ان کو آیات سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. مثلا حدیث میں آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کے وقت اس کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا. بہت سے لوگ جو یقین کرتے اس بات کا، جب وہ رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی. لیکن جن لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں، ان کے لیے یہ بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی. جب آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کو یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے. لیکن اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں دوسرے کو تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈاؤٹ فل ہوتے کسی کے بارے میں تو اس کی بات اثر نہیں کرتی آپ. تو جو ٹرسٹ کا ہونا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں چاہے ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ، ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ یہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ایسے ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی آیت کا جو آخری حصہ نا بہت اہم ہے. قد بینا الآیات. اللہ نے آیات تو سب کے لیے بیان کی یا نہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یوقنون. یقین کرنے والے لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہر ایک پہ قرآن مختلف طرح سے اثر کرتا ہے. کس پہ کتنا کرتا ہے؟ کس لیول کے اوپر؟ جتنا اس کا یقین ہوتا ہے. یقین زیادہ ہو تو زیادہ. والذین اہتدوا زادہم ھدی. سورۃ التوبہ میں آتا ہے 124 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا. تو بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. آیات دو طرح کی تھی، کونی اور شرعی. کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، ان کو بھی دیکھ کے اور خود قرآن پڑھ کر بھی. جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر اور اس کی صدق پر یقین ہے، ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کر کچھ لے کے اٹھتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں ہوتا وہ جیسے آتے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو اصل بات یقین کی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دلوں کی مشابہت اصل مشابہت ہوتی ہے، اور وہ انسان کے اعمال میں جھلکتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارے اقوال اور افعال ہمارے دلوں کے تابع ہوتے ہیں. اقوال اور افعال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ دل کے. اور خاص طور پر خواتین کو تابع دیکھیں، کچھ پکانا ہو، کچھ کھانا ہو، ہر چیز میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ دل کی. یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل نہیں چاہ رہا. ہاں، کتنا زیادہ ہم دل کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ کے ساتھی ہوگے ویسے آپ کی مشابہت ہو جائے گی. اور آپ کسی کے ساتھی بنتے اس وقت جب آپ کی کامن انٹرسٹ ہو. تو کامن انٹرسٹ ہی مشابہت قلوب ہے دراصل. لیکن اہم بات کیا سیکھنے کی کہ ہمارے اقوال، باتیں اور اعمال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ دل کے. لہذا اصل جس چیز کی صفائی کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟
دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ قرآن پاک کس پہ نازل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی کہ وہ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو گویا جو ان کے دل پر تھا وہ ان کے عمل اور ان کے ظاہر میں بھی آ گیا. تو جب کوئی چیز دل پہ لگ جاتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر عمل میں نہ آئے، عمل خود بخود بدلنے لگتا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، یعنی ہدایت کے ساتھ. بشیرا ونذیرا، دو کام دے کر، دو صفات آپ کی بیان ہوئی، اچھی خبر دینے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی. اچھی خبر کس کے لیے؟ جو اچھا کرے، اور ڈرائے کس کو؟ جو برا کرے. جیسے سورۃ الکہف کے شروع میں آتا نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. تو بشارت کس کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے. اور انذار کس کے لیے؟ جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو بشیر و نذیرا. ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. اہل جہنم کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا. آپ کی ذمہ داری ختم، اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی رسالت برحق ہے. آپ جو لائے وہ سچ ہے، جو لائے ہیں، چاہے قرآن ہے چاہے سنت ہے، کیا ہے وہ؟ سچ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں. اگر کوئی بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کی ذمہ داری آپ پہ نہیں. سورۃ القصص 56 میں آتا انک لا تہدی من احببت. الشورى 48 میں آتا ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا؟ پہنچا دینا. الغاشیہ 21 میں آتا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریے کیونکہ آپ کا کام کیا؟ نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ بشیر و نذیر تو تھے، آپ الہ نہیں تھے. آپ کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں. آپ رسول ہیں، معبود نہیں ہیں. اور پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام. اچھا کام کون سا ہے؟ جس کو کر کے دل میں اطمینان اور خوشی آئے. حدیث میں آتا ہے مسند احمد، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلک المؤمن. جس شخص کو اچھا کام اس کو خوش کرے اور برا کام اس کو برا لگے، وہی مومن ہے. تو ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ کا دل خوش ہو، اور جب برا کرے تو آپ کے اندر تکلیف ہو، آپ کو اپنی غلطی خود نظر آ جائے. یہ ایمان ہے. اور جب اچھائی کی توفیق ہو تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، احصیھا لکم، جنہیں میں گن گن کے رکھ رہا ہوں تمہارے لیے. اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اعمال. اور ان کو اللہ تعالیٰ کیسے رکھ رہے ہیں؟ گن کے، کیٹیگرائز کر کے. ثم اوفیکم ایھا، پھر میں پورا ان کو واپس دوں گا تمہیں. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں جا رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، کل واپس آپ ہی کو ملے گا. فمن وجد خیرا، تو جو خیر پائے، فلیحمد اللہ، چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ پائے، او قال سوا ذلک، یا آپ نے فرمایا اس کے سوا پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، خود کو ہی قصوروار ٹھہرائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکی کرنا خوشی کا باعث ہوتا ہے. اور یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات ہے، اس کے علاوہ بھی کئی صفات آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت صفات ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ان کا ذکر ہوگا، لیکن آج وقت نہیں ہے تو اتنا ہی کافی ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. کتنی بڑی خبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی عداوت تھی، دشمنی تھی، اس کو کھول کر رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ہدایت چاہتے تھے، ہر ایک کے خیر خواہ تھے. آپ ان کی تالیف قلب چاہتے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے کہ کسی طرح یہ ہدایت پہ آ جائے. لیکن آپ کو کیا بتا دیا؟ کیا امید نہ رکھو زیادہ، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ انہی کے دین میں آ جائیں. ہاں، اگر آپ ان کے دین اور طریقے کی پیروی کریں گے تو پھر آپ سے خوش ہو جائیں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی دراصل ہدایت ہے. ہدایت یہودی بننے یا عیسائی بننے میں نہیں، فرقہ واریت میں نہیں، کسی خاص گروہ میں شامل ہونا ہدایت نہیں.
ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت ہے. اور یہاں یہ جو ہوا کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں ضمیر فصل، اور یہ کسی چیز کو اسپیسیفک کرنے کے لیے اور باقی سب کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہدایت نہیں ہے. یہ معنی بنتا ہے. یعنی ہدایت وہ نہیں جس پر تم ہو. آج کے لیسن کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک گروہ کہتا ہے تم کسی چیز پر نہیں، دوسرا کہتا ہے تم کسی چیز پر نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہدی اللہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کن کی؟ یہود و نصارہ کی، ان کی ڈیزائرز کو فالو کیا. بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن و سنت پہنچ گئی، اور پھر آپ ان کی پیروی کریں. اور یہاں خطاب آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور ہر لسنر کو یا ہر ریڈر کو جو یہ آیت پڑھے کہ جس کے پاس یہ علم آ جائے، العلم آ جائے، اور پھر بھی وہ ان کے طریقوں پہ چلے، ان کی ملت پہ چلے، ان کی خواہشات کو فلفل کرے. مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ اپنی مدد اور اپنی ولایت سے ان کو بری ذمہ قرار دے. میں بری ہوں پھر تمہاری مدد سے، میری طرف سے مدد نہیں آئے گی تمہارے پاس. آج مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 313 3 گنا پہ حاوی ہو رہے ہیں جنگ بدر میں. اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرماتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اصل دین پر تھے. آج لوگ اپنے دین کو درست کرنے کی بجائے دائیں بائیں دیکھتے رہتے کون ہماری مدد کرے، اور پھر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا دین چھوڑ دیتے، اپنے طریقے چھوڑ دیتے، اپنی روایات چھوڑ دیتے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرتے. تو جو کوئی ایسا کرے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھول گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اللہ کی مدد سے بھی گئے اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے. کہاں کے رہے؟ پھر کہیں کے بھی نہیں. یہی حال ہو رہا ہے آج ہم سب کے ساتھ. اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو فائدہ پہنچائے. پھر اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ولا نصیر، مشکل میں پھنسو گے تو وہاں سے مدد بھی نہیں آئے گی، وہاں سے ہیلپ نہیں آئے گی اوپر سے. کتنی بڑی وارننگ. تو اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ان کے طریقے نہ اختیار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کسی خاص گروہ کے ساتھ منسلک نہیں، کسی خاص یا گروہ یا فرقے کے ساتھ نہیں. ہدایت اصل میں کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر یہ کہ اصل علم جو ہے جب انسان کے پاس آ جائے تو انسان اس کی قدر کرے اور اس پر چلے، تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اگر درست ہو، اور بہت سی کوششیں بھی بیکار ہو جائیں گی اگر غلط ہوں. دیکھیے نا کہ بعض اوقات کچھ لوگ تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ طریقہ درست ہوتا ہے. اور کچھ لوگ سارا دن لگا کے بھی کہیں نہیں پہنچتے. کیوں؟ اگر آپ راستہ ہی غلط لے لیں کہیں جانے کا، پہنچیں گے؟ ساؤتھ کی بجائے نارتھ لے لیں، سڑک کا نام وہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے، تو آپ تو الٹی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا اللہ کو خوش کرے اور آپ کسی اور کو خوش کرنے میں لگے ہوئے. تو اللہ کی طرف سے تو مدد کا ہاتھ اٹھ گیا. لیکن یہ نقطہ کتنے لوگوں کو سمجھ آتا ہے. پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. اور کتاب اسم جنس ہے، یہاں قرآن، تورات، انجیل سب کی طرف اشارہ ہے. یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں. حق تلاوتی، جیسی تلاوت کرنی چاہیے، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھتے ہیں. تلاوت جو ہوتی ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 تلاوت لفظی، کتاب کے حروف کو صحیح پڑھنا. قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا آج کل، خوب محنت کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک 0 پیریڈ بھی رکھ دیں، جو لوگ بعد میں رک سکے وہ بعد میں رک کے اپنی قرات ٹھیک کریں، حق تلاوت ہی کریں. پہلی کون سی قسم ہے؟ تلاوت لفظی، لفظ کی ادائیگی درست ہو، حروف کی ادائیگی درست ہو، مخارج درست ہو، اعراب درست ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں کریں. دوسری ہے تلاوت معنوی، معنی ٹھیک کریں، تفسیر ٹھیک ہو، جو کہا جا رہا ہے وہی سمجھے، کچھ اور ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہ ہو، تعویلات نہ ہو، اپنی رائے بیچ میں نہ شامل کی جائے، جو جس کانٹیکسٹ میں بات ہے اسی میں رکھی جائے. اور تیسری چیز ہے تلاوت حکمی، عملی، کہ جو کہا گیا ویسا ہی عمل ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن، ویسا ہی عمل تھا. جو قرآن میں اخبار ہے، جو قصے واقعات ان کی تصدیق کی جائے، جو کرنے کو کہا گیا وہ کیا جائے، جس سے منع کیا گیا اسے رکا جائے. یہ کیا ہے؟ تلاوت عملی. تو ان تینوں میں سے جو کمی کرے گا، جس چیز میں بھی کمی ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا، کیونکہ ایمان کو مشروط کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ صحیح تلاوت کے ساتھ. اچھا، بعض لوگ
تجوید تو خوب پڑھیں گے، کئی سال تجوید پڑھیں گے، بہت خوبصورت قرات کریں، مطلب کچھ نہیں آتا ہوگا. کچھ لوگ مطلب پہ لگ جائیں گے اور قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، بڑی بڑی باتیں کرتے اور قرآن کی ہر آیت میں غلطیاں، یہ بھی نقص ہے. اور کچھ لوگ قرات بھی خوبصورت اور ترجمہ بھی خوب پکا یاد ہے، عمل کچھ نہیں، تو یہ بھی کمی ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، ہمیں ملی ہے نا کتاب، یتلون اس کو پڑھ رہے ہیں نا. کیسا پڑھنا؟ حق تلاوتی ہی، درست تلاوت، حقیقی، جیسی ہے ویسے ہی، کوئی اس میں تحریف نہ ہو، ردی نہ ہو، ناقص نہ ہو، کامل ہو، تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے. تو کتاب پر ایمان کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا کریں؟ اس کا حق ادا کریں، اس کی تلاوت کا. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، کس کا؟ کتاب کا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے. یہ نقصان صرف نمبروں کی کمی میں نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا وہ نمبر کم آ جائے گا، اس لیے کیونکہ انسان ہے نا، پہلے سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اچھا فوری فائدہ کوئی ملے، پھر انسان کام کرتا ہے. اگر ٹیسٹ نہ ہو تو واللہ کوئی نہیں پڑھے گا. ٹیسٹ کی وجہ سے سب پڑھ لیتے ہیں، یہ صرف پڑھانے کا بہانہ ہے، اور کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کرانا کسی جگہ میں، یا کوئی کچھ اور نہیں. اب دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، ذرا آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا، کیا فاولئک ھم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اب آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو نہیں لکھا جائے گا نا. خسارے کے بھی درجے ہیں اور خسارے کی بھی قسمیں، ایک ہے خسارہ ناقصہ اور ایک ہے خسارہ کاملہ. ناقصہ کیا ہے کہ جتنی کمی کریں گے، غلطی کریں گے تلاوت کے پڑھنے میں یا معنی میں یا اس کے عمل میں، اتنا نقصان. اور ایک ہے ٹوٹلی اگر اس کو نگیٹ کر دیں گے تو وہ خسارہ کاملہ. اور پھر ہر ایک کا درجہ کتنا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنا عمل کریں گے اتنے ہی درجے پائیں گے. اور اصل خسارہ قیامت کا خسارہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.